ذابح کون ہو، یعنی کون شخص جو ہے وہ ذبح کرے، اس کے معنی یہ ہیں کہ جو ذبح کرنے والا ہے اس کا دین و مذہب کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیے، ایک تو ظاہر ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے، لیکن ایک مسئلہ اس کے اندر پیش آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ذابح مثلاً وہ غیر اہل کتاب کافر ہو، کیونکہ دیکھیے جب یہ ہوتا ہے نا کہ اتنی زیادہ قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں یہاں پر کہ جو پراپر جو قصائی ہیں ان کی تعداد تو بہت کم ہے اور قربانی اتنی زیادہ ہو رہی ہے، یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 75 لاکھ کے قریب جو ہے نا اشخاص، یا 1 کروڑ کے قریب اشخاص جو ہے قربانی کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر صرف، تو 1 کروڑ قصائی تو نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ تو یہ پھر کیا ہوتا ہے کہ مختلف قوموں کے اور مذاہب کے لوگ بھی قصائی بن کے اس میں آ جاتے ہیں۔ ہندو قصائی آ گیا مثلا، قادیانی آ گیا کوئی، آپ کو پتہ چلا۔ تو بہرحال اگر ہندو یا قادیانی ہو، یعنی غیر اہل کتاب ہو، تو پھر زیادہ تر علماء یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا تو ذبیحہ صحیح نہیں ہے، کافر کا ذبیحہ۔ ایک یہ والا مسئلہ ہے، لیکن ایک آدھ علماء کا ایکسیپشن ہے جو بھی آگے چل کر آئے گا۔ تو بہرحال اگر کوئی غیر اہل کتاب ہے تو اس کا ذبیحہ صحیح نہیں ہے، کچھ علماء فتوے کی بنا پر کچھ احتیاط واجب لگا کے منع کرتے ہیں۔ ناصبی اگر ذبح کر دے، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دشمنان اہل بیت ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ شخص پکا دشمن اہل بیت ہے، البتہ یہ ذرا بہت مشکل سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی دشمن ناصبی کے معنی یہ ہیں کہ جو اپنی دشمنی اہل بیت کو علل اعلان ظاہر کر دے۔ ایک ہے کہ دل کی، ہمیں پتہ ہے کہ دل میں یہ دشمنی رکھتا ہے، کیونکہ دیکھیے آج کل دشمنی اہل بیت نواسب کی ایک لحاظ سے، یعنی جو دوسری چیز ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ آئمہ کو تو برا بھلا ظاہر بظاہر نہیں کہہ سکتے، آج کل ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ بہرحال کوئی ان کو ظاہر بظاہر برا بھلا نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن اپنے اس بغض و عناد کو وہ شیعوں کی دشمنی میں نکالتا ہے، یعنی ان کے خلاف ہو جاتا ہے، تو ہم اس کے اوپر اپلائی نہیں کریں گے کہ یہ شخص ناصبی ہے، چاہے ہمیں پتہ ہی کیوں نہ ہو کہ ہمارا دشمن ہے۔ تو بہرحال ناصبی اگر ہمیں پتہ ہے چل جائے کسی کا، تو یہ اس کا ذبیحہ صحیح نہیں ہے۔ ناصبی یعنی حتیٰ کہ کافر تک کو صدقہ دیا جا سکتا ہے، لیکن ناصبی کو صدقہ دینا حرام قرار دیا گیا ہے۔ دشمن اہل بیت کو یہ والی سہولت نہیں ملے گی، چاہے یہودی اور عیسائی کو تم صدقہ دے دو، تو ناصبی کا صدقہ کو بھی صدقہ نہ دیا جائے، نہ اس سے کوئی اپنا جانور قربان کروائے جائے۔ تو بہرحال اگر ناصبی نے اگر جانور قربان کر دیا آپ کا، تو وہ جانور ضائع ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا، اس کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ اچھا، اب آ جائیے اہل کتاب۔ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی، اور آغائے سیستانی اور آغائے رہبر کے فتوے میں پارسی بھی جو ہیں وہ اہل کتاب شمار ہوتے ہیں، اور یہ تینوں جسمانی اعتبار سے ظاہری طور پر پاک بھی ہیں، یعنی یہودی جسمانی طور پر پاک ہیں ان دونوں کے فتوے میں، عیسائی بھی پاک ہیں، اور پارسی بھی جسمانی اعتبار سے پاک ہیں، یعنی کوئی مثلا کوک رکھ لیا اپنے، ماسی ہے کوئی مثلا وہ عیسائی ہے، وہ آ کر جھاڑو پوچھا کر رہی ہے، یا کوئی پارسی ہے جو اس طرح سے کوئی کام کر رہا ہے کوئی، یا کوک ہے مثلا، تو اس کا گیلا ہاتھ بھی ان چیزوں کے اوپر لگ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور پاک سمجھا جائے گا۔ لیکن کیا اہل کتاب کا ذبیحہ بھی صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں دیکھیے کچھ تو میں آپ کو بتا دوں کہ موجودہ تو زیادہ تر علماء اس کو منع ہی کرتے ہیں کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہمارے علماء کا ایک گروہ جو متقدمین علماء کہلاتے ہیں، بہت ابتدائی غیبت صغریٰ کے دور کے جو سے جن کی ابتدا ہوئی ہے، وہ متقدمین علماء کہلاتے ہیں۔ میں ایک ویسی بیچ میں بات آ گئی تو بتا دوں کہ علماء کے ادوار کے اعتبار سے 3 گروہ ہیں اس وقت۔ ایک متقدمین علماء ہیں جو بہت پہلے کے ہیں، ایک متاخرین علماء ہیں، اور ایک متاخر المتاخرین علماء ہیں، یعنی ابھی جو علماء چل رہے ہیں جتنے ہمارے، یہ متاخر المتاخرین، آخروں میں بھی آخری والے جو ہیں وہ علماء کہے جاتے ہیں۔ تو متقدمین، متاخرین اور متاخر المتاخرین۔ تو کچھ ہمارے علماء ایسے گزرے ہیں، 2 عالم خاص طور پر، ابن جنید اسقافی، یعنی یہ اس زمانے کے علماء میں جو جب غیبت صغریٰ، یعنی انہوں نے امام کی غیبت صغریٰ کا دور بھی درک کیا ہے، ابن جنید اسقافی اور ابن ابی عقیل عمانی، یہ 2 علماء خاص بات سے، صلاح ابن جنید اور یہ ابن ابی عقیل عمانی، یہ بہت متقدمین علماء۔ وہ کہتے تھے کہ مطلق طور پر اہل کتاب کا ذبیحہ صحیح، یہ گروہ ہے، یعنی یہ کبھی فتویٰ یہ دوبارہ آ جائے اور موجودہ زمانے میں ایک مجتہد کا فتویٰ
اس سے ملتا جلتا ہے، کبھی موجودہ بھی آگے چل کے بیان کروں گا۔ تو اہل کتاب نے اگر ذبح کیا ہے جانور، پتہ چلا آپ کو ارے یہ تو بھائی عیسائی تھا جو جانور ذبح کر کے چلا گیا، اب کیا کیا جائے؟ تو بہرحال میں بتا دوں کہ یہ ایک تو پرانے زمانے کے جو علماء ہیں ان میں ابن جنید اور مثلا یہ ابن ابی عقیل عمانی، ان کا یہ فتویٰ رہ چکا ہے، اور بعد کے کچھ علماء ہیں جیسے آیت اللہ سید محمد صادق روحانی، ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، اور شیخ صدوق کا بھی یہی نظریہ تھا کہ اگر یہ اہل کتاب افراد اگر تسمیہ پڑھ کر یعنی اللہ کا نام لے کر ذبح کر دیں تو ان کا ذبیحہ بھی ٹھیک ہے، یعنی یہ ذبیحہ اللہ کا نام لے کر بھی اگر کر دیا جائے تو ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ایک نظریہ اس سلسلے میں ہے۔ آغا سستانی البتہ فرماتے ہیں، ان سے سوال پوچھا گیا کیا ایسے گائے بھیڑ بکری کا گوشت کھانا جائز ہے جسے اہل کتاب نے ذبح کیا ہو؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام ہی کیوں نہ لے احتیاط واجب کی بنا پر، یعنی چاہے اس نے اللہ کا نام لیا ہو۔ ابھی آپ نے سنا نا کہ بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر اسے اللہ کا نام وہ لے لے تو جائز ہو جاتا ہے۔ آغا سستانی کہتے ہیں چاہے وہ اللہ کا نام ہی کیوں نہ لے عیسائی، چاہے یہودی اللہ کا نام لے کر ہی کیوں نہ ذبح کرے، تب بھی اس کا احتیاط واجب کی بنا پر وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اچھا، اب مسئلہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایسے اب پتہ چلا کہ وہ تو لوگوں نے بتایا ارے بھائی یہ تو عیسائی ذبح کر کے چلا گیا ہے، یہ تو کرسچن ہے، یہ جو قصائی، بہت سا بڑی تعداد میں آ جاتے ہیں ایسے افراد۔ تو آغا سستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر جانور جو ہے وہ آپ کا صحیح نہیں ہے، اس کا ذبیحہ اور اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، نجس ہو گیا ہے وہ۔ لیکن اس کا ایک حل ہے۔ حل کیا ہے؟ آیت اللہ شیخ اسحاق فیاض، یہ ماشاءاللہ حیات علماء میں سے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل کتاب کو سکھا دیا جائے کہ وہ اللہ کا نام لے لے، چاہے آپ خود ہی وہی اویلیبل ہو رہا تھا ہم پکڑ کے لے، ابھی تو میں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا وہ کر کے چلا گیا، وہ تو اور اس کے اندر چھوٹ مل جائے گی، لیکن وہ کہتے ہیں چاہے ہم اسے سکھا دیں کہ بھائی تم جو عیسائی ہو، تم جس وقت ذبح کرو گے نا تم اللہ کا نام لینا، اللہ اکبر یا بسم اللہ پڑھ لینا، اور وہ صحیح طور پر اس کو پڑھ دے تو فرماتے ہیں کہ وہ ذبیحہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی آیت اللہ اسحاق فیاض کی طرف رجوع کر لیا جائے اس مسئلے میں، تو اگر کبھی ایسا ہو جائے تو وہ ذبیحہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اگرچہ فرماتے ہیں احتیاط مستحب ہے کہ مسلمان سے کروائے جائے، یعنی حتی المقدور کوشش تو یہی کریں کہ مسلمان ہی ذبح کرے، لیکن بالفرض اگر ایسا ہو گیا تو آپ آیت اللہ اسحاق فیاض کی طرف رجوع کر کے اپنے جانور کو ذبیحہ ٹھیک کر سکتے ہیں، وہ ضائع نہیں ہوگا۔ یہ ہو گیا ایک مسئلہ۔ اب ایک مسئلہ ایک اور آتا ہے کہ کیا ذابح کا، چلیں وہ تو مسلمان ہونا چاہیے، کیا شیعہ سنہ اشری بھی ہونا چاہیے؟ دیکھیے حج کا جو قربانی کا جو مسئلہ ہے، امام خمینی کے فتوے میں جو ایرانی حجاج آتے ہیں تو اپنے ساتھ الگ سے ایک شیعہ قصائی ساتھ لے کر آتے ہیں، یعنی امام خمینی کی جو تقلید میں جس زمانے میں امام خمینی حیات تھے، دیکھیے ایران کے اندر یہ نا اس کا بہت زیادہ رواج نہیں ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے کہا کیونکہ قربانی مستحب ہے، وہاں ڈھونڈنے بھی جائیں، ہمارے ایک دوست تھے جو قوم میں طالب علم ہیں، ان کے سسر جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا بھائی آج بقرعید کا روزہ ہے تو مجھے عید کی نماز پڑھنے کے لیے لے کے جاؤ، اور وہاں عید کی نماز بھی ہر جگہ نہیں ہوتی، بہت شاذ و نادر کسی جگہ پر ہوتی، مستحب ہے، وہ کہتے ہیں خود ہی گھر میں پڑھ لیں یا کسی دوسری دور پر ہے کہیں کسی جگہ پر ہو، تو آدمی ڈھونڈتا پھرتا۔ اچھا وہاں پر گھر گھر جہاں پر قصائی موجود ہیں پاکستان میں، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ اس کا رواج ہے، وہاں تو قصائی بھی اویلیبل نہیں ہوتے، تو حج پہ جو حاجی آتے ہیں، امام خمینی کا نظریہ یہ تھا کہ حج کی جو قربانی ہے اس کا جو ذابح ہے اس کے لیے اثنا عشری ہونا ضروری ہے، شیعہ اثنا عشری، یعنی اگر آپ نے کسی غیر شیعہ سے اگر جانور ذبح کرایا تو صحیح نہیں، تو وہ لوگ پھر الگ سے قصائی اپنے ساتھ کاروان والے لے کر آتے ہیں کہ جو کہ شیعہ طریقے سے ذبح کرنے، خود شیعہ ہوتا ہے اور ذبح کرتا ہے۔ امام خمینی ایک اور بھی چیز کہتے ہیں، یہ صرف حج کی قربانی کا ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ حج پہ جو جانور یعنی کفارے جو واجب ہوتے ہیں جانوروں کے، مثلا بکرا فلاں کام کیا تو بکرے کا زیر سایہ سفر کیا مردوں نے تو بند گاڑی کا تو اس پہ ایک جانور کو ذبح کرنا پڑتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حج کے جو کفارے کے جانور ہیں ان کو ذبح کرنے والا بھی شیعہ اثنا عشری ہونا چاہیے، لیکن یہ صرف امام خمینی کی حد تک تھا،
یعنی باقاعدہ ہم نے اس کے ایک سوال بھی بنایا تھا کہ بتائیے وہ کون سے مرجع گزرے جو حج اور کفارے کے جانور کی قربانی میں ذبح کرنے والے کے لیے شیعہ اثنا عشری کی شرط لازمی قرار دیتے ہیں. تو اس کا جواب ہے امام خمینی. البتہ بقرہ عید کی جو عام قربانی ہے اس میں وہ اس شرط کو لازمی نہیں سمجھتے تھے. یہ جو عام بقرہ عید کی جو مستحب قربانی ہے وہ کہتے تھے کہ اس میں غیر شیعہ سے بھی جانور کو قربان کروایا جا سکتا ہے. یہ صرف حج کی قربانی کا مسئلہ ہے اور یہ صرف حج کے میں جو کفارے واجب ہوتے ہیں ان کی قربانی کا مسئلہ ہے کہ شیعہ اثنا عشری ہونا چاہیے امام خمینی کے فتوے میں. لیکن آغا رہبر کے فتوے میں، آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں، دیگر اور جتنے بھی علماء ہیں ان کے فتوے میں نہ تو حج کی قربانی میں ضروری ہے، کسی بھی فرماتے ہیں کسی بھی عام مسلمان سے بھی جانور ذبح کروا سکتے ہیں، اور جو مستحب قربانی ہے جو اپنے وطن میں ہم کر رہے ہیں اس میں بھی ہم کسی بھی مسلمان سے، چاہے وہ شیعہ اثنا عشری نہ بھی ہو، اس سے جانور کو قربان کروایا جا سکتا ہے. اچھا، اگر غیر شیعہ مسلمان اپنے مذہب کے مطابق صحیح ذبح کر دے، ہم نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے تم ذبح کرو کیونکہ مسلمان سے جائز ہے، تو وہ تو شیعہ فقہ کو فالو نہیں کر رہا ہے، وہ لیکن اپنے مذہب کے مطابق صحیح ذبح کر رہا ہے. اچھا، اب یہ اپنے مذہب کے مطابق صحیح ذبح کیا؟ مثلا میں ایک مثال دے دیتا ہوں، ابھی ویسے آگے چل کر اسی تفصیل آئے گی. برادران اہل سنت میں جانور کا ذبح کے وقت قبلہ رخ ہونا یہ واجب نہیں، کہتے صرف مکروہ ہے، یعنی کراہیت ہے کہ آپ بہتر یہ کہ قبلہ رخ کر لیں، لیکن قبلہ رخ نہیں بھی کیا تو جانور صحیح ہے. بہت سے لوگ مرغی وغیرہ خریدنے جاتے ہیں تو بہت سے لوگ جو بہت محتاط ہوتے ہیں پیٹ موڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جس وقت وہ ذبح کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی تاکہ ہمیں پتہ نہ چلے کہ اس نے قبلہ رخ جانور کیا ہی نہیں کیا. بعض اوقات تو بالکل پشت بہ قبلہ ہو، یعنی اس کی ہوتا ہے وہ جانور، اور وہ ذبح اس طریقے سے کر دیتے ہیں، یا اس کی مرغی کی گردن کو آسمان کی طرف کر کے اور پھر اللہ اکبر کہہ کے کر دیتے ہیں. تو بہت سے لوگ تو بہت شکی مزاج اس لحاظ سے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو جانور سے ہمارا بیکار ہو گیا ہے. وہ یا تو بہت پریشرائز کرتے ہیں کہ شیعہ طریقے سے ذبح کیا جائے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر غیر شیعہ مسلمان اپنے مذہب کے مطابق صحیح ذبح کر دے تو اس کو ہمارے مذہب میں بھی اس کا ذبیحہ صحیح تسلیم کر لیا جاتا ہے. اس کے لیے ہمارا ایک فقہی قانون ہے، اس کا نام ہے حمل و فعل المسلم علی الصحہ. حالت شک میں مسلمان کے عمل کو صحیح سمجھا جائے گا. یہ بہت کام آنے والا مسئلہ ہے. اسی سے یہ آپ جو گوشت لے کر آتے ہیں، اب آپ کو کیا پتا ہے، وہ تو مثلا گوشت لٹکا ہوا ہے، آ کے ذبح جو ہے پتہ نہیں کب اس نے کیا تھا، اور زیادہ تر وہ غیر شیعہ افراد ہوتے ہیں، یا مثلا وہ وہیں سے کمیلے سے ہی جو ہے وہ ذبح کر کے لایا گیا اس کو، یا کسی بھی جگہ جانور ذبح کر کے اب تو ہمارے سامنے صرف گوشت لٹکا ہوا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کس طریقے سے ذبح کیا ہے. تو کیا ہے، حالت شک میں مسلمان کے عمل کو صحیح سمجھو کہ اس نے صحیح ذبح کیا تھا. یا مثلا جیسے ہوتا ہے عام طور پر ہم نے ڈرائی کلینر کو نجس کپڑے دیے اور اس سے کہہ دیا بھائی اس کو پاک کر دینا. اب وہ لا کے ہمیں اس نے کپڑے دے دیے اور کہہ دیا کہ جی میں نے کپڑے پاک کر دیا. اب اس کی تحقیق میں جانا واجب نہیں کہ یہ تم نے کس طرح سے پاک کیے، نجاست ہٹائی، پھر ایک دفعہ کپڑے پانی ڈال کے اس کو نچوڑا، پھر دوسرا پانی ڈال کے نچوڑا. یہ سب تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. حالت شک میں مسلمان کے عمل کو صحیح سمجھیے کہ اس نے پاک کر کے دے دیے تھے. ورنہ پھر کیا ہوگا کہ ہاں البتہ اسے یہ علماء فرماتے ہیں قابل اعتبار ہونا چاہیے. ایک ہوتا ہے بالکل لاپرواہ، اسے پتہ ہی نہیں نجاست طہارت کیا چیز ہوتی ہے، اور وہ کہہ دے کہ یعنی اس کو دیے ہم نے تو پھر اس کو ہمیں اطمینان ہونا چاہیے قابل اعتبار ہے، چاہے وہ اپنے مذہب کے مطابق اسے ہی بہرحال اس نے پاک کر دیے تو ہم بھی اس کو پاک سمجھ لیں گے. تو یہ ایک بڑا فقہ کا ایک کام آنے والا مسئلہ ہے. یہ ذبیحے کے اندر بھی چلتا ہے اور یہ نجاست طہارت والے مسائل میں بھی چلتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ قانون چلتا ہے. حمل و فعل المسلم علی الصحہ، حالت شک میں مسلمان کے عمل کو صحت پہ محمول کیا جائے گا، یعنی اس نے صحیح کام انجام دیا تو ذبیحے میں بھی چلے گا. یہ یعنی حالت شک میں مسلمان کا ذبیحہ یہ صحیح سمجھا جائے گا. اور دوسرا کیا ہے کہ اس نے اپنے مذہب کے مطابق صحیح ذبح کیا. اچھا، اب ایک سوال پوچھا گیا ہے علماء سے کہ آیت اللہ سیستانی سے سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا غیر شیعہ سے ذبح کرانے میں کوئی قباحت ہے؟ کوئی قباحت؟ تو آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کوئی قباحت نہیں. یعنی چاہے شیعہ اثنا عشری قصائی موجود ہی کیوں نہ ہو، تب بھی ہم غیر شیعہ مسلمان سے جانور کو ذبح کرا سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں. اور وہ اپنے مذہب کے مطابق صحیح ذبح کر دے تو کافی ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. اچھا، اگر ذابح اسماعیلی یا بوہری ہو
بعض اوقات دیکھیے میں نے کہا نا کہ اتنی زیادہ کھپت ہو گئی ہے قصائی، برساتی قصائی جسے کہا جاتا ہے، تو وہ ایک دم سے امٹ کے نکل آتے ہیں. تو وہ اب بہت سے تو وہ ظاہر ہے وہ اناڑی ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ذبح نہیں کیا ہوتا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اس میں تو اپنے یعنی ایک ہی دن میں انسان جو ہے نا وہ لاکھوں روپے کما لیتا ہے، تو اس میں اسماعیلی بھی نکل آتے ہیں، بوہری بھی نکل آتے ہیں. تو بہرحال اسماعیلی اور بوہری حضرات ان کو بھی مسلمان کے احکام ان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، جب تک کہ خاص طور پر اسماعیلیوں کے جب تک کہ وہ اپنا کوئی ایسا عقیدہ نہ ظاہر کریں جس سے کفر لازم آتا ہو، اور کفر بھی اس طرح کا لازم آتا ہو کہ جس سے انکار رسالت لازم آتا ہو. تو یہ ذرا بڑی ٹیکنیکل اور وہ ہے، لیکن عام طور پر ان کے ان کو عام طور پر اسلام کے احکام ان کے اوپر ہوتے ہیں. تو بہرحال کوئی اسماعیلی اگر ذبح کر دے جانور کو آغا خانی تو اس کو بھی ہم ذبیحہ صحیح مانیں گے، اور بوہری بھی اگر ذبح کر دے تو اس کو بھی صحیح مانا جائے گا. سوائے اس کے کہ بہت سی جگہ ایسی ہیں کہ ہنزا وغیرہ کے جو علاقے ہیں اس میں وہاں ان کی اکثریت ہے، تو وہ اپنے اکثر سننے میں آتا ہے کہ بعض افراد اپنے عقائد کا اظہار کرتے ہیں. تو بہت سے علماء نے ہنزا کے جو اسماعیلی ہیں ان کو ان کے عقائد کی بنا پر جن کا وہ اظہار کرتے ہیں اس کو کافر قرار دیا انہیں. لیکن بہرحال یہ کہ جو اور دیگر علاقوں کے رہنے والے ہیں، کیونکہ یہ باطنی یا فرقہ کہلاتا ہے، یہ اپنے عقائد کو چھپاتے ہیں. میرے ایک دوست ڈاکٹر تھے، وہ جو بوہری تھے اور بوہری سے شیعہ ہو گئے تھے وہ، تو میں ان سے پوچھتا تھا بھائی ان کی کوئی کتابیں کوئی چیز ہو، تو وہ کہتے تھے میں کتابوں کی ڈیمانڈ بھی نہیں کر سکتا اپنے، یعنی ان کے یہاں اتنی چھپا کے کتابیں رکھی جاتی ہیں کہ ان کو اگر کہا جائے کہ بھائی ہم اپنے عقائد کی کتابیں ہمیں پڑھنی ہیں یا کچھ ہے، تو ان کو شبہ ہونے لگتا تھا کہ کیوں یہ مانگ رہا ہے کتابیں. تو ان کا حقہ پانی بند ہو جاتا تھا. بہت سے اسماعیلی جو ہے وہ شیعہ ہوئے ہیں تو ان کو بہت پرابلم کا فیس کرنا پڑا، اور وہ ان کی طرف سے مالی امداد بند ہو گئی، رشتے دینے بند ہو گئے لوگ ان کو. تو بڑی پرابلم کا شکار ایسے افراد ہوتے ہیں جن کی کمک کرنی چاہیے. بہرحال تو بہرحال اگر قربانی کی حد تک یہ ہے کہ ذابح جو ہے اگر اسماعیلی ہو یا بوہری ہو تو بہرحال حالت شک میں اس کے یعنی ذبیحے کو صحیح سمجھا جائے گا، اس طور پہ کہ ان پہ مسلمان کے احکامات جاری ہوتے ہیں جب تک کہ وہ واضح طور پر اپنے کفریہ عقائد کا اظہار نہ کرے، اور وہ بھی اظہار ایسا ہو کہ جس سے انکار رسالت لازم آتا ہو. ایک ٹیکنیکل سی بحث ہے جو کبھی اور انشاءاللہ. اچھا اب آ جائیے ذابح یعنی جو ذبح کرنے والا ہے. دیکھیے ابھی ہم کہاں تک پہنچے تھے کہ ہم جانور ذبح کے لیے گھر میں لے آئے تھے، اور اب مثلا اب ہم آدمی تلاش کر رہے ہیں. تو اب ہم آپ نے دیکھا کہ کون سا ہے، مسلمان ہے کہ کافر ہے، تو ناصبی ہے تو اسماعیلی ہے کہ بوہری ہے کہ ہندو ہے، سکھ ہے اور یہودی ہے، پارسی ہے، کیا ہے، شیعہ سنشری ہے. نہیں تو کتنے مسائل اس کے اندر آئے. اس کے اندر غیر ممیز بچہ اگر ذبح کرے، یہ ایک ویسے ہی ایک ہے، بہت سی چیزیں ایک نا آپ کے فقہ میں نا بہت سی چیزیں فرض بھی کی جاتی ہیں تاکہ آپ کا دماغ بالکل کلیئر ہو جائے سارے مسائل سے. غیر ممیز بچہ اگر ذبح کرے تو یہ کافی نہیں، جانور بھی نجس ہو جائے گا. اس کے ذبیحے کو صحیح نہیں سمجھا گیا. غیر ممیز یعنی 5 6 7 سال کا بچہ ہے اگر مثلا، اور وہ تمیز تہذیب ایسا نہیں رکھتا ہے اور وہ جانور ذبح کر دے تو اس کا ذبیحہ ٹھیک نہیں. اچھا عورت یا ممیز بچہ اگر ذبح کرے، یعنی عورت کے لیے بھی ہے کہ اگر عورت بھی اگر ذبح کرتی ہے تو اس کا ذبیحہ بالکل صحیح ہے. مشکل ہے کہ عورتیں ذبح کریں، پہلے تو کاکروچ وغیرہ کو سے ابتدا کریں، اگر اس سے ان کا ڈر اور ختم ہو جاتا ہے تو پھر آگے کی طرف جائیں گی. تو بہرحال عورتوں کے لیے بھی ذبیحہ بالکل جائز ہے، اور ممیز بچہ بھی اگر ذبح کرے تو وہ بھی ذابح ہو سکتا ہے. یعنی سمجھدار ہو گیا ہے، 12 13 14 سال کا ہو گیا ہے، ممیز ہو گئے، تو اس کے ذبیحے کو بھی اگرچہ یہ بالغ نہیں ہوا ہے لیکن اس کا ذبیحہ صحیح سمجھا جائے گا. یہ ایک مسئلہ ہوا. جب بھی آغا سستانی ایک استفتاء میں فرماتے ہیں کہ عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے، اور نابالغ بچہ اگر ممیز یعنی سمجھدار ہو اور ذبح شرعی کو انجام دے سکتا ہو تو کافی ہے. یعنی صحیح طریقے سے اس کو انجام بھی دے جو طریقہ ذبح کرنے کا ہے، تو پھر اس کا ذبیحہ بھی ٹھیک مان لیا جائے گا. آغا سستانی سے ایک استفتاء اور پوچھا گیا، اگر چاقو 2 دستے والا ہو اور 2 لوگ اسے پکڑ کر ذبح کریں تو کیا کسی ایک کا یا دونوں کا نصف اللہ کا نام لینا کافی ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اس طرح سے جانور تو ذبح ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے ایک آدمی نے پکڑا ہوا ہے، دوسری طرف سے اس کا ہینڈل دوسرے آدمی نے پکڑا ہوا ہے، لیکن دونوں ہی کے لیے اللہ کا نام لینا ضروری ہے.
یعنی کوئی ایک آدمی اللہ کا نام لے، مثلا ایک آدمی اللہ کہہ رہا ہے، دوسرا اکبر کہہ رہا ہے، یہ نہیں چلے گا. یعنی ایک ہی آدمی جو ہے یا تو دونوں اس کے اندر لینے چاہیے، کیونکہ دونوں مل کر ذبح کر رہے ہیں تو دونوں اللہ کا نام لیں گے اور تو ٹھیک ہو جائے گا.